فضل نالے رب بخش گناہ سب میرے وانگو فضل رحم کر تو یوں تے میرے فضل نالے شالوم مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ مسیح یشوع نے ہمارے لیے جسمانی نیت رکھی یعنی جو موت ہے، تاکہ ہم روحانی نیت والے ہوں جو کہ زندگی ہے۔ جسمانی نیت کے مطابق مسیح یشوع نے خدا سے دشمنی مول لی تاکہ ہماری روحانی طور پر خدا باپ سے ہمیشہ کے لیے دوستی ہو جائے۔ پاتال کی رسیاں میرے چوگرد تھیں، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے۔ موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بے دینی کے سیلابوں نے مجھے ڈرایا، کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی۔ قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے۔ اے زنا کرنے والیوں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنی خدا سے دشمنی کرنی ہے؟ یہ زنا کرنے والی وہ روحیں ہیں جو مسیح یشوع پر ایمان لاتی ہیں اور ان کو شریر یعنی سنسار سے یعنی دنیا سے دوستی رکھنا یعنی شریر سے دوستی رکھنا، دنیا سے دوستی رکھنا جیسے عورت کا زنا کے برابر ہے۔ ایک ایمان والی روح کو جو دنیا سے دوستی رکھتی ہے، اے زنا کرنے والیوں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنی خدا سے دشمنی کرنی ہے؟ یعنی جو جسم کے مطابق چلتے ہیں، جو جسمانی خواہشوں کے مطابق، جو روح مسیح میں ایمان لاتے ہوئے بھی، حق کی پہچان ہوتے ہوئے بھی، جو جسمانی خواہشوں کے وسیلے مسیح میں جیتے ہیں، ان کو زنا والی عورتوں کے برابر، ان کی تلنا سنسارک طور پر جو زنا کرنے والی عورتیں ہیں ان سے کی گئی ہے۔ بس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان یعنی شانتی۔ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اب ایک خدا کی شریعت ہے یعنی خدا کی ویوستھا ہے، جس کی ویوستھا ہے زندگی دینا، اطمینان دینا، یعنی خدا کی شریعت ہے مسیح یشوع۔ اور ایک آدمی کی شریعت ہے یعنی موسیٰ کی شریعت، جس کے 10 حکم ہیں۔ ٹھیک ہے، موسیٰ کی شریعت کے 10 حکم ہیں۔ خدا کی شریعت کے جو تابع ہیں اس کا ایک ہی حکم ہے یعنی محبت، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنا۔ اور موسیٰ کی شریعت کے 10 حکم، خون نہ کر، زنا نہ کر۔ آدمی کی شریعت ہے جو وہ گناہ اور موت کی شریعت۔ خدا کی شریعت ہے وہ زندگی اور اطمینان کی شریعت ہے یعنی مسیح یشوع۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، یعنی وہ 10 حکم جو پتھروں کی تختیوں پر لکھے گئے، مگر فضل اور زندگی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی۔ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔
پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں، یہ تمثیل کے طور پر ہے کلام میں سے، بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت بعض ذلت کے لیے، یعنی ہم خدا کے گھر کے برتن ہیں، بعض مٹی کے، بعض لکڑی کے، بعض سونے کے، بعض چاندی کے، اور بعض عزت اور بعض ذلت کے لیے۔ پس جو کوئی ان سے علیحدہ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا۔ یعنی جتنے بھی خدا کے گھر میں ہیں، یعنی ایمان والے ہیں یا موسیٰ کی شریعت کے ادھین ہیں، وہ بعض سونے کے ہیں، بعض چاندی کے ہیں، بعض مٹی کے ہیں، بعض لکڑی کے ہیں، لیکن جو کوئی اپنے آپ کو کلیسیا میں سے، یعنی برتنوں میں سے، خدا کے گھر میں سے علیحدہ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا، اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ جو کوئی بھی بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں، بڑا گھر یعنی خدا کا گھر، یعنی جتنے بھی ایمان میں یا موسیٰ کی شریعت کے ادھین ہیں، جو مسیحیت میں یا موسیٰ کی وسطیٰ کے ادھین چلنے والے، وہ سب خدا کے گھر کے ہیں، اور وہ خدا کے گھر کے برتن ہیں، بعض سونے کے ہیں، بعض چاندی ہیں، بلکہ بعض لکڑی کے ہیں، بعض مٹی کے ہیں۔ برتن بڑے گھر میں ایک جگہ رکھے جاتے ہیں سنبھال کر۔ بس جو کوئی ان سے علیحدہ ہو کر، یعنی علیحدہ ہونا یعنی استعمال ہونا، علیحدہ ہونا یعنی استعمال ہونا، جو کوئی ان سے علیحدہ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا، اور پاک جو برتن بڑے گھر میں سے، اور جو بڑے گھر میں برتن استعمال میں لایا جاتا ہے، پہلے اس کو پاک اور صاف کیا جاتا ہے۔ بس جو کوئی ان سے علیحدہ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا، اور مالک کے کام کے لیے اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا مانگتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو۔ صلح کن سے کرنی ہے؟ خواہشوں سے بھاگ کر، جسمانی خواہشوں سے بھاگ کر صلح کن سے کرنی ہے؟ اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا مانگتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو۔ پس اے پاک بھائیو، تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو، جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، جو اپنے مقررہ کرنے والے کے حق میں دیانتدار تھا، جس طرح کہ موسیٰ اس کے سارے گھر میں تھا، کیونکہ وہ موسیٰ سے اس قدر زیادہ عزت کے لائق سمجھا گیا جس قدر گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، اور ہم اس گھر کے برتن ہیں، مگر جس نے سب چیزیں بنائیں وہ خدا ہے، اور ہم اس کے گھر کے برتن ہیں، کوئی مٹی ہے، کوئی سونا ہے، کوئی چاندی ہے، کوئی لکڑی کا ہے۔ اور اس گھر کا جو موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا۔ خادم یعنی نوکر۔ موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا، یعنی سرونٹ یعنی نوکر، تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے۔ لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے، اور اس کا گھر ہم ہیں، بشرطے
کہ اپنی دلیری اور امید کا فکر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھیں۔ پس جس طرح کی روح القدس فرماتا ہے، تو خدا ہے گھر کو بنانے والا، یعنی خدا نے گھر کو بنایا اور اس کے گھر کے برتن ہیں ہم، یعنی جو ایمان والے ہیں یا موسیٰ کی شرع کو ماننے والے ہیں۔ تو کوئی سونے کا ہے، کوئی چاندی کا ہے، کوئی ماٹی کا، کوئی لکڑی کا ہے، اور اس گھر کے بیٹے کی طرح ہے، اور موسیٰ اس گھر کا نوکر ہے۔ ٹھیک ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ مخالف کا مطلب ویرودھی ہیں، اگینسٹ ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متحد نہیں رہے۔ اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متحد نہیں رہے، موسیٰ کے 10 حکموں کے متحد نہیں رہے، کہ جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے۔ موسیٰ کے 10 حکم، موسیٰ کا لاء، موسیٰ کی ویوستھا، موسیٰ کی واچا اس پر اختیار رکھتی ہے۔ چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے، لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی۔ پس اے میرے بھائیو، تم بھی موسیٰ کے بدن کے وسیلے سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ اب شوہر بھی 2 ہیں اور بیویاں بھی 2 ہیں۔ 2 بیویاں ہیں، یعنی ایک سارہ جو کہ فضل کی تصویر ہے، اور ایک گولی اور ایک گولی جس نے ابراہام کے لیے سنتان پیدا کی، اور جو گولی ہے وہ شریعت کی تصویر ہے۔ اور شوہر بھی کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ پہلا موسیٰ، ٹھیک ہے، پہلا موسیٰ جس سے شرع آئی، اور دوسرا شوہر ہے مسیح یشوع جس سے فضل اور سچائی آئی، اور 2 ہی شوہر ہیں، 2 ہی بیویاں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو گولی ہے جس نے ابراہام کے لیے پہلی سنتان پیدا کی، اور گولی جو ہے وہ شریعت کی تصویر ہے جس نے ابراہام کے لیے پہلی سنتان پیدا کی، یعنی اسماعیل، اور گولی یعنی حاضرہ، اور حق کی بیوی یعنی سارہ جو کہ فضل کی تصویر ہے، انوگرہ کی تصویر ہے۔ اور دوسری طرف ہیں 2 شوہر، یعنی موسیٰ جس نے شریعت دی، اب ہم موسیٰ کی شریعت سے چھوٹ گئے، ٹھیک ہے، اب ہم دوسرے کے ہو گئے ہیں، یعنی مسیح یشوع جس سے فضل اور سچائی پہنچی، شریعت دی گئی اور فضل اور سچائی پہنچائی گئی۔ بس اے میرے بھائیو، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلے سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ مردوں میں سے جلایا گیا مسیح یشوع روح القدس کے وسیلے باپ کے جلال میں، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے، پرشائی ہے، اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں۔ عکس ہے مگر اصلی صورت نہیں، پرشائی ہے مگر اصلی صورت نہیں، تصویر ہے مگر اصلی صورت نہیں۔ ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بالناگہ گزرانی جاتی ہیں، پس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی۔ اگر آپ شریعت کے موافق چل رہے ہیں
اور شریعت کی ہدایت سے قربانیاں گزار رہے ہیں، جسم کے وسیلے عمل میں لا کر عمل کے وسیلے دھرمی ٹھہر رہے ہیں، یعنی جسمانی ریاضت کے وسیلے، تو جو ہر سال بالناگہ قربانیاں گزرانی جاتی ہیں پس آنے والے کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی۔ جسمانی نیت، بے شک آپ اس میں جسمانی ریاضت کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ آپ کو کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزرانا کیوں موقوف نہ ہو جاتا۔ مگر کلام کے کہنے کا مطلب ہے اگر جسمانی قربانیاں جسمانی ریاضتوں نے کامل کرنا ہوتا تو مسیح یشوع کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ تو اب کلام کا کہنا ہے کہ جسمانی ریاضت، جسمانی جو قربانیاں ہیں جیسے ہدیے ہیں اور جو بھی ہم خداوند کے نام پر قربانیاں چڑھاتے ہیں، جس طرح کی بھی چڑھاتے ہیں، تو اگر جو موسیٰ کے وقت، شرع کے وقت مسیح یشوع کے پہلے ان کو کامل نہیں کر پائی، وہ آج بھی ہمیں کامل نہیں کر سکتی۔ اگر وہ قربانیاں جو شرع کے موافق، جو کہ ایک عکس تھی، جو ایک نقلی تصویر تھی، اگر وہ ان کو کامل کر سکتی تو پھر مسیح یشوع کی ضرورت نہ تھی، مسیح یشوع کو پیدا ہونے کی ضرورت نہ تھی، اور مسیح یشوع کو اتنے دکھ سہ کر قربان ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ اور اسی سبب سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو آپ جسمانی طور پر جسمانی ریاضت یا عمل کے طور پر جو کچھ کر رہے ہیں وہ بے فائدہ ہے، یا خدا میں بنے رہنے کے لیے آپ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں جس طرح بھی آج کے دور میں، یا ہدیے دے رہے ہیں، وہ سب کے سب بے فائدہ ہیں، وہ ہمیں کامل نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال با سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں۔ جو آپ قربانیاں دیتے ہیں گناہوں کو معاف کروانے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، لیکن وہی چڑھاوا آپ کو سال بر سال گناہوں کو یاد دلاتا ہے، یاد دلاتے ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، اور اس وقت بیل اور بکرے تھے، اس وقت بناوٹی چیزیں ہم دے کر اپنے گناہ معاف کرواتے ہیں۔ اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا۔ خدا قربانی، آپ جس طرح کی قربانی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آج بناوٹی قربانیاں جس طرح کی بھی دیتے ہیں تو خدا قربانیوں سے خوش نہیں ہوتا، اور نہ نذر کو، یعنی نذر کا مطلب جو ہم نذرانے دیتے ہیں، نذرانے لا کر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی مہنگی چیزیں یا عالی شان چیزیں خدا کو خوش کرنے کے لیے نذرانوں میں پیسہ بھی آتا ہے، تو نظر کو پسند نہ کیا، یعنی جو چیزیں نظر کو خوش نما کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جو دیکھنے میں بہت ہی عالی شان لگتی ہیں، جو دیکھنے میں نظر کو دیکھنے سے خوشی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں نذرانہ، ٹھیک ہے، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، یعنی وہ قربانیوں سے اور نظر کو پسند نہیں کرتا جو ہم نذرانے کے طور پر لاتے ہیں، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، پوری سوختنی قربانی اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ اوپر تو وہ کہتا ہے کہ نہ تو نے قربانیوں اور نذروں اور پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا، اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی ہیں، اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے، اور پہلا یعنی پہلا آدم، جس کی وجہ سے پوری آدم ذات گناہ گار ٹھہری، تو وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے، دوسرا یعنی مسیح یشوع
جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ باپ کے جلال میں روح القدس کے وسیلے اسی مرضی کے سبب ہم یشوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں۔ ہم پاک کیسے ہیں؟ مسیح یشوع مسیح کے بدن کے وسیلے سے ایک بار، بار بار نہیں، ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں۔ تو قربانیوں کے وسیلے سے نہیں، قربانیوں کے وسیلے سے نہیں، ہدیوں کے وسیلے سے نہیں، نذرانوں کے وسیلے سے نہیں، اور بناوٹی چیزوں کے وسیلے سے نہیں، بلکہ مسیح یشوع کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں۔ اور ہر ایک کاہن تو کھڑے ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے۔ اب دعا کرنا بھی ایک قربانی کے برابر ہے، اور جو دعا کرنے والا ہے وہ کاہن کے برابر ہے، اور ایک ہی بار بار ایک ہی دعا کرنا وہ بار بار ایک ہی قربانی کو درساتا ہے، جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دائنی طرف جا بیٹھا، بار بار نہیں، اور اسی وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی بنے، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں۔ اگر دیکھیں کہ اگر آپ دنیا کی چیزوں سے اپنی پاکیزگی کو ویلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کی چیزوں یا دنیاوی نذرانے لا کر، دنیاوی سنسارک نذرانے لا کر، جہاں پیسے دے کر آپ اپنی پاکیزگی کو کامل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی پاکیزہ زندگی کو بنانا چاہتے ہیں، تو دنیا کی چیزوں کی ویلیو تو گھٹتی جاتی ہے، دنیا کی چیزوں کی ویلیو گھٹتی جاتی ہے، ان کی ویلیو سٹیبل نہیں ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی چیزوں کے وسیلے اپنی زندگی کو ویلیو کرتے ہیں، اپنی پاکیزگی کو، اپنی دھارمکتا کو، تو آپ کی دھارمکتا کبھی نہیں ٹک سکتی، کیونکہ دنیا کی چیزوں کی ویلیو جو ہے وہ آج کچھ ہے اور کل کو کچھ ہے، بلکہ وہ ٹکی نہیں رہ سکتی۔ تو اگر دنیا کی چیزیں ٹکی نہیں رہتی، جو آپ ہدیے، قربانیاں، نذرانے لاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پاکیزگی، آپ کی دھارمکتا وہ بھی کبھی نہیں ٹک سکتی، کیونکہ دنیا کی چیزیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، کیونکہ دنیا کی چیزیں مٹتی جاتی ہیں، رہنے والی نہیں ہیں، مٹ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں، مگر گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں، بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں۔ وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکروہ اور نافرمان ہیں اور کسی نیک کام کے قابل نہیں۔ پس شریعت جو تھی، موسیٰ کے جو 10 حکم تھے، مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی، یعنی جو ڈیلے ٹائم تھا، یعنی یشوع مسیح کے آنے کا انتظار تھا، جو ویٹنگ پیریڈ تھا، اس کے لیے شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی، تاکہ ہم ایمان کے سبب راست باز ٹھہریں۔ تو وہ ایک ویٹنگ پیریڈ تھا، ڈیلے ٹائم تھا، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے متحد نہ رہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ اور جس حکم کا منشا زندگی تھا وہ میرے حق میں موت کا باعث بن گیا۔ ہائے، میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟
چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدم یعنی آدم زندہ نفس بنا، پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا۔ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ آدم کے وسیلے ہی سب آدم ذات کا خداوند کی عدالت میں، خدا کی عدالت میں فیصلہ ہوا۔ اور دوسرا، مسیح یشوع مسیح کے وسیلے سے خداوند کی عدالت میں فیصلہ ہوا کہ سب پاک ہیں، سب دھرمی ٹھہرے۔ تو کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ تاہم آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی، جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا، آنے والا یعنی یشوع مسیح، گناہ نہ کیا تھا۔ لیکن قصور کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے قصور سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی عفرت سے نازل ہوئی۔ اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا یعنی آدم جس نے عدن باغ میں حوا کے وسیلے سے نافرمانی کی، بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا یعنی آدم، مگر بہتیرے قصوروں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ پس اب جو مسیح یشوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے۔ مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں، اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے یعنی دھارمکتا کے سبب سے زندہ ہے۔ اور اگر اس کی روح تم میں بسی ہوئی ہے جس نے یشوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنی اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسی ہوئی ہے۔ پس اے بھائیو، ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، اور انسان کی روح غلامی کی روح ہے جو انسان کی اپنی روح ہے، بلکہ لپالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ یعنی جو مسیح کے سبب، مسیح کے نام پر دکھ اٹھاتا ہے وہی مسیح کے ساتھ جلال بھی پاتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہت کے وارث نہیں ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، دھوکہ نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہت کے وارث ہوں گے۔ نہ بت پرست، نہ زنا کار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم، اور بعض تم میں ایسے ہی تھے بھی، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کی روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت
اور خون، ماس اور لہو خدا کی بادشاہت کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے مسیح یشوع اپنا لہو ہمارے لیے اور اپنا گوشت یعنی ماس ہمیں دے گیا، اور اس نے اس پاک لہو کو جو اس کے بدن میں تھا اور جو اس کا بدن جو روٹی کے برابر کھانے کے لائق تھا اس کو ضائع نہیں کیا۔ وہ اپنا خون انہیں دے گیا، اپنا ماس انہیں دے گیا جو بھوکے تھے اور جو ناپاک تھے، جو بدکار تھے، انہوں نے اپنا جسم انہیں دیا جو بدکار تھے، اور انہوں نے اپنا لہو انہیں دیا، کیونکہ مسیح یشوع جانتے تھے کہ لہو اور گوشت خدا کی بادشاہت کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون، لہو اور ماس خدا کی بادشاہت کا وارث نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ کے پاس، اگر آپ اب خون اور گوشت میں ہیں، آپ لہو اور ماس میں ہیں، تو ان کے لیے اپنا لہو اور ماس دان کریں۔ جو ناپاک ہیں، جو بھوکے ہیں، ان کے لیے اپنا لہو اور ماس دان کرے، جس طرح مسیح یشوع نے کیا۔ اپنے لہو اور ماس کو ان کے لیے دان کر دیں، ان کے لیے بیچ دیں اور ان کو خرید لیں جو گناہ آلودہ زندگی میں ہیں، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ حیات ابدی یعنی ہمیشہ کی زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی یعنی ہمیشہ کی زندگی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ تو جب آپ اپنا جسم اور اپنا لہو یعنی اپنا گوشت اور خون کسی کے لیے قربان کر دیتے ہیں، یعنی پوری آدم ذات کے لیے قربان کر دیتے ہیں، تو آپ موت کو فتح کا لقمہ کر لیتے ہیں۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا۔ آج ہم مسیح میں تو ہیں، ایمان میں تو ہیں، لیکن ہم گوشت اور اپنا خون کس کے لیے قربان کر رہے ہیں، کس کے لیے دان کر رہے ہیں؟ اپنے لیے، اپنوں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، اور سیلفش ہوئے پڑے ہیں خود کے لیے۔ یعنی مسیح میں اس لیے چل رہے ہیں، مسیح میں اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ ہم بڑھ جائیں، ہم ترقی پائیں، یعنی ہم اکیلے ترقی پائیں، ٹھیک ہے، اور پھر خدا کا جلال ظاہر ہو کہ دیکھو میں کتنا بڑا آدمی بن گیا، میں کتنا سکسیسفل ہو گیا، کیونکہ میں خدا میں ایمان لاتا ہوں۔ لیکن کلام میں ایسا نہیں لکھا۔ کلام میں لکھا ہے جو دوسرے بدن ہیں، یعنی جو مسیح ہے جو کلیسیا کا بدن ہے، یعنی آپ کا خون اور گوشت اس لیے ہے کہ دوسرا ترقی پائے، آپ سے دوسرا سکسیس ہو، آپ سے دوسرے کو ترقی پہنچے۔ دوسرا جو ترقی نہیں پا سکتا، جس کو امید نہیں ہے، جو اس ایمان میں نہیں ہے کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اگر مسیح میں ہیں تو خون اور گوشت میں ہیں، لہو اور ماس میں ہیں، تو آپ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا بزنس بڑھ رہا ہے، آپ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا پریوار سکھی ہے، آپ کا پریوار کامیاب ہے یا آپ کا بزنس سیٹ ہے۔ آپ کا خون اور گوشت اس لیے ہے کہ آپ ان کا بزنس سیٹ کریں، آپ ان کی ترقی کریں، جو اس کے لائق نہیں، جو ایمان میں نہیں ہے اور جو اس لائق نہیں سمجھتا۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا۔ اگر مسیح میں، خداوند میں ہے، ایمان میں ہے، تو وہ اپنے ہی لہو اور ماس کی ترقی کر رہا ہے، تو وہ ہلاکت کی فصل کاٹ رہا ہے۔ اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔
اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے، کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے، جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے، لیکن جو محبت رکھتا ہے اپنے بھائیوں سے وہ زندگی میں داخل ہو چکا۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقیں، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ، جو کہ آج مسیح قوم میں بہت ہی پاکیزہ درجہ ہے ناچ رنگ کا، اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے۔ جب تم مسیح کے ساتھ دنیاوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے تو پھر ان کی مانند جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں آدمیوں کے حکموں اور تعلیموں کے موافق ایسے قاعدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو؟ جب مر ہی گئے تو آدمیوں کے حکموں اور تعلیموں کے موافق ایسے قاعدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو؟ جو آدمی قانون بناتا ہے اس کے پابند کیوں ہوتے ہو؟ کہ اسے نہ چھونا، اسے نہ چکھنا، اسے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ یہ ساری چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں گی۔ ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاک ساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے، یعنی گیان تو ہے، اسے نہ کھانا، اسے نہ چھونا، اسے نہ چکھنا، یعنی گیان کی باتیں تو ہیں، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں۔ پس جبکہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو، کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے فراغت پائی، تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزاریں بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق، اس واسطے کہ غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے اور شہوت پرستی، بری خواہشوں، میں خواریوں، ناچ رنگ، جو کہ مسیح قوم میں بڑا پاکیزہ اور بڑا مشہور اور بڑا اول ہے آج کے وقت میں، آج کے دور میں، نشے بازیوں اور مکروہ بت پرستیوں میں جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے۔ اس پر وہ تعجب کرتے ہیں کہ تم اسی سخت بد چلنی تک ان کا ساتھ نہیں دیتے اور لان تان کرتے ہیں۔ انہیں اسی کو حساب دینا پڑے گا جو زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو تیار ہے، کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اسی لیے سنائی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو، لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں، کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یشوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہ ہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر دیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دی۔ جدائی کی دیوار جو آدمیوں کی تعلیموں سے، یعنی ڈر کی دیوار، یعنی جسم کی دیوار، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔
کیونکہ ہم جیتے جی یسوع کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالے کیے جاتے ہیں، تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہو۔ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی، وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یشوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمان بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے، تاکہ اس کے نقشے قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ اس لیے کہ مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہ کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا، تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا، لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھی، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا، اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلے سے بچیں، اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کے طالب ہونا مراد ہے۔ وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے، اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں۔ تو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، اور یہ آج کا جو وشا تھا، ٹاپک تھا کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، جسمانی نیت خدا کے ساتھ دشمنی ہے۔ بے شک خدا میں چل رہے ہیں، بے شک آپ اپنے آپ کو دھرمی سمجھ رہے ہیں اور خدا میں چل رہے ہیں، لیکن جسمانی نیت ہے موت۔